الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، یہ پروگرام جو آج رکھا گیا ہے یہ ایک جلسے کی شکل کا پروگرام ہے۔ یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا پروگرام ہے اور اس پروگرام کا نام سیرت النبی رکھا گیا ہے۔ یہ بچے جو مدرسے میں پڑھنے والے جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، فرمایا کہ مدرسے دین کے قلعے ہیں، کہ مدرسوں کے اندر دین محفوظ ہوتا ہے۔ یہ مدرسے کی شکلیں آج بنائی گئی ہیں، ہم ایسا سمجھتے ہیں، لیکن یہ مدرسہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا۔ حدیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو اصحاب صفہ کا ذکر ہے، صفہ کہتے ہیں ایک چبوترا، ایک اونچی جگہ، ایک پلیٹ فارم۔ تو ایک چبوترا تھا جس کے اوپر صحابہ کرام جن کا نام اصحاب صفہ رکھا گیا، وہ اس کے اوپر بیٹھتے تھے اور انہیں کوئی کام نہیں تھا، صرف وہاں اللہ اللہ کرتے تھے، قرآن سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ بہت ہی مسکین اور نادار اور غریب تھے۔ ان کے پاس پہننے کو کپڑا تک نہیں رہتا تھا۔ اصحاب صفہ اپنا بدن ڈھانکنے کے لیے ایک کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے تاکہ اپنے بدن کو ڈھانک سکے۔ کسی کے پاس ایک چادر ہوتی تھی اور کسی کے پاس لنگی ہوتی تھی۔ اپنے بدن کو ڈھانکنے کے لیے ایک کے پیچھے ایک جنے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اگر کسی نے کھانے کو دے دیا کھا لیتے تھے، ورنہ اسی طرح سے بھوکے رہتے تھے یا روزہ رکھتے تھے۔ ان کی تعداد کم و بیش 60 یا 70 تھی، 60 یا 70 ان کی تعداد تھی۔ اور یہ چبوترے سے یہ مدرسے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مدرسے آج بنے، کیونکہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مدرسے اب قائم ہوئے ہیں۔ یہ مدرسے کی شکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہو چکی تھی، چبوترے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اوروں کو سکھائے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے قرآن پاک کی۔ آج ہمیں اس کی قدر و قیمت کا کیا ہے پتہ نہیں ہے، لیکن جب ہمیں اس کا پتہ چلے گا جب دیر ہو چکی ہوگی۔
قرآن پاک کا سیکھنا اور سکھلانا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بچے قرآن پاک سیکھتے ہیں فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ قرآن کے سیکھنے والے بچے مہمان رسول ہیں۔ مسجد اور مدرسے اللہ کے گھر ہیں۔ اگر مدرسے نہ ہوتے تو آج ہمارے پاس دین نہ ہوتا۔ کہ جس قوم کو برباد کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے ان کی تعلیم کو ختم کیا جاتا ہے۔ ان کی تعلیم کو ختم کر دو وہ قوم برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو مدرسے کے بچوں کا پروگرام ایک جلسے کی شکل کا ہے یہ رکھا گیا ہے۔ آپ کی جمپنی کے اندر ماشاءاللہ ہمارے مفتی راشد صاحب جو ہے محنت کر رہے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، علم کے دریا ہیں اور بچوں کے اوپر محنت کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو مفتی صاحب دیے ہیں، آپ ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فرمایا کہ فائدہ ہمیں اٹھانا ہے، تو اس لیے ان کی محنت ہے اور ان کی کوشش ہے جو یہ بچے آج یہاں کھڑے ہو کر چند باتیں بتا رہے ہیں۔ ورنہ آج کل کے بچے کیا ہے، فلموں کے ایکٹروں کے نام جانتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں نہیں جانتے۔ اب میں اس کے بارے میں ایک چھوٹا واقعہ بتلا دوں۔ چھوٹا واقعہ یہ ہے کہ شیطان روزانہ سمندر کے اوپر اپنا تخت بچھا کے بیٹھتا ہے اور شام کو کارگزاری لیتا ہے۔ تمام شیاطین جو اس کے نیچے کام کرنے والے ہیں وہ آتے ہیں، اپنی کارگزاری بتاتے ہیں کہ میں نے آج یہ کیا، میں نے وہ کیا، تمام بتاتے ہیں اور بڑا شیطان سنتا ہے۔ اسی طریقے سے جب شیطان کارگزاری لیتا ہے، ایک جنا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آج قتل کرایا، شیطان خاموش بیٹھا رہتا ہے، ٹھیک ہے بیٹھ جا۔ ایک دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے دونوں میں لڑائی جھگڑا کرایا، ٹھیک ہے بیٹھ جا، خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ پھر ایک آتا ہے میں نے چوری کرائی، ایک آتا ہے میں نے زنا کرایا، ایک آتا ہے میں نے فلانا کرایا، بڑی بڑی بتاتے رہتے ہیں۔ پھر ایک آتا ہے لاسٹ میں، آخر میں، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بچہ عربی مدرسے کو جا رہا تھا اور میں نے اس کے دل میں کھلبلی ڈال کے اور میں نے اسے روک دیا۔ شیطان کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو کر کے اسے گلے سے لگا لیتا ہے کہ تے نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ یہ تمام جو بیٹھنے والے اپنی کارگزاری بتانے والے بہت افسوس میں ہو جاتے ہیں، ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کرائے، زنا کرائے، چوری کرائی، ڈاکہ ڈلایا، قتل کرایا، لڑائی جھگڑے کرائے، سب کرائے، لیکن اس نے اتنا بڑا کام کیا کر دیا جو اسے کھڑے ہو کے گلے سے لگا لیا۔ اب شیطان کہتا ہے بیٹھ جاؤ، سمجھاؤں گا آپ کو، اس نے بہت بڑا کام کیا ہے، چلو آؤ میرے ساتھ آؤ۔ شیطان اپنی شکل و صورت کیا ہے، اچھی بزرگ کی بناتا ہے، اپنے ساتھ میں شیاطین کو لیتا ہے، ایک ساتھ میں ایک گدھا لیتا ہے اور ان کے ساتھ میں کیا ہے، آؤ میرے ساتھ بول کے چلتا ہے، اور جا کر کے ایک عابد کے گھر جاتا ہے۔ ایک عابد ہوتا ہے عبادت کرنے والا، ایک عابد ہوتا ہے، ایک زاہد ہوتا ہے، ایک عالم ہوتا ہے۔ عابد، زاہد، عالم تینوں الگ ہیں۔ ایک عابد کے گھر جاتا ہے۔ عابد وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن عبادت کرنے والا ہے، علم نہیں، عبادت کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ علم کے ساتھ عبادت جو کریں گے وہ اور اچھی طریقے سے، صحیح طریقے سے ہوگی، کیوں علم روشنی ہے، علم روشنی ہے، اور علم کے ساتھ تھوڑا عمل بھی زیادہ ہے اور بے علمی کے ساتھ زیادہ عمل بھی تھوڑا ہے۔
تو شیطان ایک عابد کے گھر کے دروازے کے باہر جاتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. عابد نکل کے آیا, دروازہ کھول دیا, کیا بھائی کون ہے؟ کہ السلام علیکم. کہ وعلیکم السلام. کون ہے جی آپ؟ شیطان کہتا ہے کہ میں جبرائیل فرشتہ ہوں اور یہ میرے ساتھ میں فرشتے ہیں, اور یہ جو ساتھ میں میرے ساتھ میں جو ہے یہ براق ہے, جنت کی سواری ہے. گدھے کو کہتا ہے. تو وہ عابد ہے, علم تو اسے ہے نہیں, اسے علم نہیں ہے. عابد ہے لیکن علم نہیں. اب وہ سمجھتا ہے کہ چلو ہوگا, کہ اللہ کو آپ کی عبادت اتنی پسند آ گئی, اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے ہمیں آپ کے پاس بھیج دیا کہ چلو اللہ نے بلایا ہے, آپ جنت کی سیر کرو. کہ ٹھیک ہے. اب وہ اسے علم نہیں, عابد تو ہے عبادت کرنے والا لیکن علم نہیں ہے. آ گیا, اب اسے گدھے پہ بٹھائے اور لے جا کے اونچی پہاڑی پہ چڑھائے اور اوپر سے گر دیے. وہ گر کے مر گیا. اونچی پہاڑی پہ لے گئے اور پوچھ رہا کیوں لے جا رہے؟ بھائی پہاڑی پہ سے اڑیں گے, اور وہاں سے اوپر پہاڑی پہ سے گرا دیے, وہ مر گئے. شیطان کہنے لگا آؤ میرے ساتھ آؤ. اب ایک عالم کے گھر گئے, ایک عالم کے گھر گئے, دروازہ کھٹکھٹائے کہ دروازہ کھولو. انہوں نے دروازہ کھولا. کیا ہے بھائی کون بات؟ یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بات ہے؟ کہ جی میں جبریل فرشتہ ہوں, یہ میرے ساتھ میں براق ہے, یہ فرشتے ہیں. اللہ کو آپ کی عبادت, آپ کا علم اتنا پسند آیا, اللہ آپ سے خوش ہو گئے, اللہ آپ کو جنت میں بلا رہے. اب انہوں نے کیا کہا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ابھی لا حول ولا قوت الا باللہ شیطان کے لیے ایسا ہے جیسے تلوار مار دی, جیسے تیر مار دی, اتنا خطرناک لگتا ہے. اسی لیے جب کوئی بری بات سنو یا برا کام ہو جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور کہا تو تو شیطان ہے, تو تو لعین ہے. بس بھاگ لیا شیطان لعین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم کر دی, اور جو سلسلہ آسمانوں سے پیغام آنے کا تھا, جبرائیل علیہ السلام کا سلسلہ اللہ کے نبی کے اوپر ختم ہو گیا. اب کوئی نبی آنے والا نہیں, کوئی فرشتہ کیا ہے اس طرح سے پیغام لانے والا نہیں. علم تھا ان کے پاس, تو علم رہنے سے انہوں نے کہا لا حول پڑھا اور وہ بھاگ گیا. تو شیطان نے کہا دیکھا یہ عالم ہمارے قبضے میں نہیں آیا اور عابد ہمارے قبضے میں آ گیا. اس نے ایک بچے کو عربی مدرسے میں جانے سے روکا. یہ کل کو بڑا ہو کے عالم بنتا, عالم بنے گا, دوسروں کو بنائے گا, دوسروں کو سمجھائے گا, دوسروں کو سیدھے راستے پہ لائے گا. میرا کیا ہوگا؟ میں تو برباد ہو جاؤں گا. تو اس لیے اس نے بہت بڑا کام کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مدرسہ اور جو یہ چل رہا ہے اس میں بچے قرآن اور کیا ہے اس میں جو ہے اردو اور اس سے دینیات سیکھ رہے ہیں, یہ بہت بڑا کام ہے. اس سے دین کی حفاظت ہوگی. اگر ہمارے پاس دین کا علم نہ ہوگا تو بچانے والا کون ہوگا؟ بہرحال میں بیان کرنے کے لیے اس سے نہیں بیٹھا, بیان کرنے والے ہمارے مفتی صاحب ہیں, چند باتیں جو ہے کر لوں گا میں بھی. تو بہرحال یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ اور یہ 12 وفات کا مہینہ اور آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے. چونکہ یہ سیرت النبی پروگرام کا نام رکھا گیا ہے, چند باتیں بتلا کے اپنے بیان کو ختم کروں گا. اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. چونکہ تاریخوں میں فرق ہے, 9 تاریخ کا بھی ذکر ہے, 8 کا بھی ہے اور 12 تاریخ کا بھی ذکر ہے. بہرحال یہ وہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائے. اور کہاں لائے؟ ایسے علاقے کے اندر
ایسا معاشرہ، اتنی جہالت، اتنے ظالم، اتنے خطرناک لوگ. سعودی عرب آج ہم سمجھتے ہیں بھائی سعودی عرب ہے، بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے کیا ہیں، وہاں اسلامی حکومت ہے، قرآن کا قانون ہے، اچھی بات ہے، لیکن ان کے دل آج بھی سخت ہیں. یاد رکھو، ہمارے دلوں سے ان کے دل آج بھی سخت ہیں، وہ سخت دل کے لوگ ہیں. اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے وہاں پر بڑے بڑے ظلم ہوتے تھے، تلواریں نکل جاتی تھی، خاندان سے خاندان تک کیا ہے لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے، عورتوں کو بازار میں بیچا جاتا تھا، عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، عورت بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے. اور ایسے نہیں کرتے تھے، بچی کو باقاعدہ 5 سال تک پال کے پوس کے پھر اچھی طرح کپڑے پہنا کے سجا کے اچھے سے لے جاتے تھے. جنگل میں پہلے سے گڈھا کھود کے رکھتے تھے اور وہاں سے باقاعدہ ڈھول باجا گیجا بجا کے لے جاتے تھے اور وہاں چند لوگ رہتے تھے. ایسا گڈھے میں ٹھیل کے اوپر سے مٹی ڈال کے آ جاتے تھے اور بچی پکارتی رہتی تھی، ابا ابا مجھے کیوں دبا رہے، مجھے ساتھ ایسا کیوں کر رہے، ایسے ہی دبا کے آ جاتے تھے. اتنے سخت، اتنے پتھر دل لوگ تھے وہ لوگ، اتنے ظالم تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے وہاں اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، ایسی زمین پر اور ایسے گھر کے اندر، جس گھر کے اندر جس کی خاندان کی بہت بڑی عزت ہے. قریشی خاندان، آپ کا خاندان بہت بڑا عزت والا خاندان ہے. وہ زمانے میں خاندان کی عزت دیکھی جاتی تھی، انسان کے اچھے پن کی عزت دیکھی جاتی تھی، وہ بڑا پن ہوتا تھا. آج وہ نہیں ہے. آج کیا ہے، جو پیسے والا ہے وہ عزت والا ہے. وہ زمانہ ایسا نہیں تھا، پیسے سے انسان کی عزت نہیں تھی. انسان کی عزت تھی اس کے کردار سے، اس کے فعل سے، اس کے اچھے پن سے، اس کے خاندان سے، اس کے حسب نسب سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں کے حمل میں آئے اور حمل میں آنے کے بعد میں آپ کے والد حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی پیدا ہونے سے پہلے آپ یتیم ہو گئے. حضرت آمنہ جب گلیوں میں جاتی تھی تو اس گلی کے اندر خوشبو مہک جاتی تھی. کچھ دن ایسا چلا، چرچے ہونے لگے، دیکھو بھئی بیوہ عورت ہے اور خوشبو لگا کے کیا ہے محلے میں پھرتی ہے، گھومتی ہے. محلے میں باتیں ہونے لگی. آپ کے دادا کے پاس یہ باتیں پہنچی. آپ کے دادا نے بٹھایا اور بٹھا کر کے کہا کہ بچی محلے میں باتیں چلتے ہیں، آپ خوشبو لگا کے کیوں گھومتے ہیں؟ کہنے لگی میں نے تو خوشبو دیکھا نہیں، میرے پاس خوشبو نہیں ہے، میں نے خریدا نہیں، میں نے لگایا نہیں، مجھے نہیں پتا یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ آنے والی کی برکت ہے، اس کی فضیلت ہے جو یہ خوشبو آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمل میں ہیں اور آپ کی اماں میں سے خوشبو آ جا رہی ہے. میں کیونکہ ٹائم کم ہے مختصر کروں گا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس گھر کے اندر اس رات میں چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل تک نہیں تھا. ایسے گھر میں پیدا ہوئے. چونکہ یہودی سمجھتے تھے کہ آخری نبی ہمارے اندر آنے والے ہیں. انہیں پتہ نہیں تھا کہ آخری نبی سعودی عرب میں آئیں گے اور قریش خاندان میں آئیں گے. انہیں پتہ نہیں تھا، چونکہ ان کے اندر سب سے زیادہ نبی آئے یہودی اسرائیل والے جو آج جنگ ہو رہی ہے، آپ سب جانتے ہیں، یہودی اور نصرانی سب سے زیادہ پیغمبر انہی میں آئے. حضرت یعقوب حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، کتنے پیغمبر ان کے اندر ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو عیسائیوں میں آئے. تو اس طریقے سے کم آج وہاں 500 پیغمبروں کی قبریں ہیں جو بیت المقدس کا علاقہ ہے جہاں یہ جنگ ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش
اس طرح سے ہوئی۔ اس زمانے میں کچھ عورتیں، غریب عورتیں آتی تھیں اور وہ بچوں کو پالنے کے لیے لے جایا کرتی تھی۔ انہیں 6 مہینے میں، برس میں کچھ مل جایا کرتا تھا۔ تو وہاں سے کچھ عورتیں آئی ہوئی تھیں، ان میں آپ کی دائی حلیمہ بھی تھی۔ تمام عورتوں نے مالداروں کے بچے لیے، آپ چونکہ یتیم تھے، آپ کو کسی نے نہیں لیا۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا اپنے شوہر سے، دیکھو مالدار بچے سب نے لے لیے، ایک بچہ یتیم ہے، وہ باقی ہے، اگر تم کہو تو ہم لے لیں، پال لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں برکت دیں گے۔ شوہر نے کہا تم لے لو، یتیم ہے، اللہ اس میں ہمیں برکت دیں گے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو گود میں اٹھا لیا اور اٹھا کر کے لے کے چلی۔ آپ کی اونٹنی کمزور تھی، طاقتور بن گئی، کمزور، ہلکا چلتی تھی، تیز دوڑنے لگی، ایک جگہ قیام کیا، دودھ نکالا، پورے برتن بھر گئے، حالانکہ دودھ نہیں دیتی تھی، اور جب گھر چلے گئے تو بکریاں پیٹ بھر کے آتی تھی، حالانکہ جنگل میں گھاس بھی نہیں تھا۔ دوسروں کی بکریاں بھوکی آتی ہیں، آپ کی بکریاں کیا ہیں؟ پیٹ بھر کے آتی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، فضیلت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی کتنے انصاف والے، ایک طرف کا دودھ پیتے تھے، دوسری طرف کا آپ کا دودھ شریف بھائی پیتا تھا، دوسری طرف کا دودھ نہیں پیتا، ایک چھاتی کا دودھ۔ فرمایا کہ ایک واقعہ ایسا گزرا کہ آپ کے دودھ شریکی بھائی نے دیکھا کہ آپ کو جھولے میں لٹا رکھا ہے، رات کا وقت ہے، اوپر چاند دکھ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں پڑے ہوئے ہیں، چھوٹے ہیں، حالانکہ آج کے بچے کھلونے سے کھیلتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے انگلی کر رہے ہیں، چاند ہل رہا ہے، انگلی اس طرح سے کر رہے ہیں، چاند ہل رہا ہے، چاند سے پھر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کا کھلونا چاند کو بنا دیا۔ یہ بچپن کے حالات ہیں۔ کچھ بڑے ہوئے، اماں سے ضد کرے میں بھی بکریوں میں جاؤں گا، میں بھی بھائی کے ساتھ جاؤں گا، منع کرے نہیں میں بھی جاؤں گا، بکری چرانے چلے گئے، وہاں سے بھائی دوڑے ہوئے آئے کہ کسی شخص نے آپ کو نیچے لٹا کے سینے کو چاک کر دیا ہے، چاقو لے کے کاٹ رہے۔ دائیں حلیمہ سر پہ چنی اوڑھنا بھول گئی، پیر میں جوتی پہننا بھول گئی، اس طرح سے دوڑی ہیں۔ دیکھو سگی ماں نہیں ہے، محبت کتنی ہے۔ اور دوڑ کر کے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، کہا میرے جگر کے ٹکڑے کیا ہو گیا تھا؟ آپ کے بھائی نے اس طرح سے آگے بتایا کہ نہیں کچھ نہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کے دل کو آب زمزم سے دھو کے پھر دوبارہ رکھا، تاکہ جو بچوں کی بچکانہ حرکتیں ہیں وہ نکل جائیں، چونکہ آپ پیغمبر ہیں، عام بچوں کی طرح نہ رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 5-6 برس کے ہو گئے، آپ کی اماں آپ کو بلا کے لے گئے کہ پرورش ہو گئی۔ دائیں حلیمہ بہت روئی، چونکہ دینا تھا۔ آپ کی اماں راستے میں جس کا نام، جگہ کا نام ابوا ہے، وہاں آپ کا اچانک طبیعت خراب ہو کے انتقال ہو گیا۔ آپ 6 برس کے ہیں، سمجھو ایک 6 برس کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اور وہاں اماں کیا ہے گزر چکی ہے راستے میں، اور بچہ کیا ہے اماں کے پاس ہے 6 سال کا، کیا حالت ہوگی، کیا گزری ہوگی آپ سمجھو۔ آپ در یتیم ہو گئے، یتیم تھے، اماں بھی چلی گئی، در یتیم ہو گئے، یہ دونوں چلے گئے۔ آپ کی پرورش آپ کے دادا نے کی، 8 سال کے ہوئے دادا بھی چلے گئے، پھر آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ ابو طالب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 برس کے ہو گئے، اپنے ساتھ ایک سفر میں تجارت میں لے گئے، سفر میں تجارت میں لے گئے، تو تجارت ملک شام میں تھی۔ جب وہاں چلے گئے تو وہاں ایک راہب تھا، راہب بولتے ہیں جو یہودیوں کا بڑا اللہ والا بزرگ عالم، ہمارے میں جو کیا ہے بزرگ بولتے ہیں، ولی بولتے ہیں، عیسائیوں میں فادر بولتے ہیں، پادری، اور یہودیوں میں راہب کہتے ہیں، راہب۔ بہت بڑا
راہب جب وہاں چلے گئے اور جا کر کے وہاں تجارت کرنے لگے، اس راہب نے کہا ابو طالب سے یہ تمہارے ساتھ میں بچہ کون ہے؟ انہوں نے بتلایا یہ میرا بھتیجا ہے، میرا بھتیجا ہے۔ راہب نے پوچھا ان کا نام کیا ہے؟ کہا کہ ان کا نام محمد ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت جلدی کر کے اپنی تجارت ختم کر کے جلدی یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے جلدی نکل جاؤ، کیونکہ یہ آخری نبی ہے، یہ آخری نبی ہے۔ اس کی نشانیاں بتلا رہی ہیں جو میری کتاب میں ہے، میں نے جو دیکھا ہے نشانیاں بتلا رہی ہیں، نام بھی بتلا رہا ہے، یہ آخری نبی ہے، جلدی سے لے کے چلے جاؤ۔ یہودیوں کو پتہ چل گیا، ختم کر ڈالیں۔ میں نے دیکھا جب آپ آ رہے تھے، آپ کے پیچھے آپ کے بھتیجا آ رہے تھے، میں نے دیکھا کہ جھاڑ جھک کر سلام کر رہے تھے، پہاڑ جھوم رہے تھے، جھوم کر سلام کر رہے تھے۔ یہ شان تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ تو بچپنے کے حالات ہیں، اگر میں پورے حالات بیان کروں گا تو 2-3 گھنٹے ہو جائیں گے، چونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے، میں مختصر سا بتاؤں گا۔ ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کتنے بردبار، کتنے سیدھے، کتنے صبر والے۔ ایک یہودی شرارت کی نیت سے آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اپنا مہمان بنا لو، مجھے 1 رات کے لیے، میں مسافر ہوں، مجھے مہمان بنا لو، مجھے رہنے کی جگہ دو، مجھے کھانا دو، مجھے سونے کی جگہ دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے رہو۔ کھانا دیے، سونے کے لیے بستر کھاد دے دیے کہ جاؤ وہاں سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ۔ اب اس نے کیا کیا؟ وہ شرارت کرنے آیا تھا، وہ یہودی تھا،